خان کوکنگ اینڈ گارڈننگ میں آپ کو خوش آمدید۔ تو آج ہم آپ کو کچھ گرمیوں کے فائدے اور نقصان کے بارے میں آپ سے بات کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ تو آج یہ جو بات ہماری ہے، یہ گرمیاں جب 43-44 سینٹی گریڈ پر رہتی ہیں ہمارے علاقے میں، ہاں اس کے علاوہ کم بھی ہیں زیادہ بھی ہیں، لیکن یہ میں اپنے ایریے کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں گرمی کی وجہ سے جتنی جلدی سبزیاں جلنے لگتی ہیں اور جل کے ان کے پتے لیو یعنی ان کے جل کے تو وہ جل کے ڈرائی ہو جاتے ہیں، اور ڈرائی ہو کے پھر ان کے لیو کے ساتھ ساتھ جو اس کی لیو سٹیم ہوتی ہے، مین سٹیم نہیں، لیو سٹیم سے اپنا برانچ سٹیم بھی نہیں، لیو سٹیم کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو لیو سٹیم تک بھی کئی پودوں کی جل جاتی ہے، تو یہاں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس کے علاوہ ان دنوں فنگس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کو بھی زیادہ موقع ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی اور فرٹیلائز آپ کے جتنے بھی ہیں وہ بھاپ کی شکل میں زیادہ سپیڈ سے اڑنے لگتے ہیں، اور زیادہ سپیڈ سے اڑنے کی وجہ سے وہی بھاپ اور وہی پانی فرٹیلائزر والا اور نارمل والا تو نہیں رہتا، جب وہ سوائل میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ سارا فرٹیلائزر ہی ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرٹیلائز جو بھاپ جب اس میں سے اڑتی ہے تو وہ بھاپ نیچے سے پتوں کو ٹچ کر کے اوپر چلتی ہے، حالانکہ وہ محسوس نہیں ہوتی ہے چھت روف ٹاپ پر گرمی کی شدت ہونے کی وجہ سے وہ محسوس نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بھاپ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے، لیکن وہ جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیونکہ اس میں فرٹیلائز ہوتا ہے کافی، تو وہ بھاپ کی شکل میں اڑتی ہے، تو پتوں کو خاص کر کے پتوں کے یعنی جو آپ کے لیف ہیں، لیف کی نیچے والی الٹی سائڈ جو ہوتی ہے، لیف کی الٹی سائڈ پر وہاں اس کو سیدھی، کیونکہ نیچے سے اوپر بھاپ اٹھتی ہے تو وہاں سے ان کو زیادہ ٹچ کرتی ہے، اوپر کی طرف تھوڑے اثر پڑتا ہے اور نیچے کی طرف سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ اور وہی بھاپ جو ہوتی ہے کیونکہ وہ فرٹیلائز بھاپ ہوتی ہے، فرٹیلائز سے اوپر آتی ہے نکل کے، تو اس وجہ سے پھر اس میں کئی طرح کے جراثیم جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی ایکٹیو ہوتے ہیں، اور وہ بھی آ کے پتوں کے نیچے کی طرف، لیف کی نیچے کی طرف سے وہ اس میں چمٹ جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ ان کے فنگس پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ فنگس وہاں پر پھر اگر ان کو آپ چیک نہیں کر سکتے یا دیکھ بھال ان کی ایسی طریقے سے نہیں ہو سکتی، کسی بھی وجہ سے نہیں ہو سکتی ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ زیادہ ٹائم نہیں لگا سکتے، یا اس کے علاوہ کسی بھی وجہ سے آپ ان کو چیک نہیں کرتے، یا آپ بیرونی طور پر سامنے کی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ ہمارے پودے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تو ان کو کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کبھی جب روف ٹاپ پر آپ اپنے روف ٹاپ پر آتے ہیں تو آپ کو جو آپ بات فوکس کر کے جس پر آتے ہیں تو وہی کام آپ کر کے دھوپ کی وجہ سے آپ زیادہ ادھر ادھر نہیں کرنا چاہتے، اور آپ جس کام کے لیے روف ٹاپ پر آتے ہیں تو وہ کام جلدی سے نپٹا کے نکلنے والی کرتے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ تو اس دوران پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بھاپ کی ساتھ جو جراثیم بھاپ کے ساتھ اوپر آتے ہیں، تو وہ جراثیم آ کے تو پتوں کے نیچے والی لیف کی نیچے والی طرف سے اس میں ٹچ ہو جاتے ہیں، جیسے بھاپ ٹچ ہوتی ہے وہ بھی ٹچ ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل جو ہے یہ دیکھنے میں محسوس بھی نہیں ہوتا، تو یہ ہو جاتا ہے ایسے۔ تو پھر اس کے بعد وہ وہاں پر وہ جراثیم جو ہیں وہ ایکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ وہیں وہ گروتھ پاتے ہیں، اور وہ ٹھیک ٹھاک سفید تیلا، کالا تیلا یا فنگی یا اس کے علاوہ مختلف اس میں جراثیموں کے نام ہے، میں زیادہ تفصیل میں خود جانا نہیں چاہتا ہوں، تو آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ پوزیشن جو ہوتی ہے یہ پھر لاسٹ تک چلتی ہے، تو ہمیں جب پتہ چلتا ہے تو اس وقت جراثیم پورے ایریے میں ایکٹیو ہو چکا ہوتا ہے، اور تمام لیف کے نیچے کی سطح پر زیادہ تر اور اوپر کی سطح پر کم ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو بظاہر جب نیچے کی طرف سے ایکٹیو ہوتا ہے تو پتے جو ہیں وہ مڑ چڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ نیچے سے ان کو اسکریچ پڑتے ہیں، وہ جب وہ جراثیم ان کو کھاتے ہیں تو نیچے کی طرف سے اسکریچ پڑتے ہیں، تو اس وجہ سے پتا اوپر کی طرف سے جھرلیاں مارنے شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں۔
تو انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے، انہیں چکروں میں رہتا ہے، تو وہ جراثیم نیچے سے اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں. تو لیو ہمیں اس وقت اندازہ ہوتا ہے جب وہ پوری طرح سے نیچے سے پتے کو چٹ کر جاتا ہے. تو یہی بات ہوتی ہے. تو پھر جب وہ آخری جو مرحلہ ہوتا ہے تو اس وقت پھر ہم فنگی سائڈ یا یہ چیزیں جب ہم اس پر اسپرے کرنے لگتے ہیں تو وہ اسپرے بھی کرتے کرتے کام تقریباً 15 یا 20 دن تک چلا جاتا ہے. 15 20 دن سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو اس پر پہلا آپ اسپرے کرتے ہیں، پھر دوسرا کرتے ہیں، تیسرا کرتے ہیں، تو اس دوران اتنے ٹائم گزر جاتا ہے اور وہ اثر تو ہو جاتا ہے. تو لیکن پھر بھی وہ پتوں کی جو حالت ہے وہ مڑ کے اپنی جگہ پر جیسے کہ 1 مہینہ پہلے ان کی حالت تھی تو وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکتی.